أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البلد شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق، ٹیکنالوجی، وسائل اور بے شمار نعمتیں اور انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت، حسب ثابت، حسب عادت اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ سورۃ الفجر کی آخری 15-16 آیات، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، جو کہ پوری سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی حکمت برے جو میسیجز ہیں وہ ہمیں پہنچاتی ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اس آزمائش کی خاطر عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے گی، یہاں پر یقیناً ترجمہ کیا گیا، بلکہ یہاں پر کلّا ہے، ہرگز نہیں، تمہارا یہ رویہ، تمہارا مال و دولت کے بارے میں یہ گھمنڈ اور غرور اور نظریات اور افکار، وہ بالکل بوسیدہ ہیں، بالکل ناقابل قبول ہیں۔ بلکہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا رب خود آ جائے گا، اور فرشتے بھی صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب کسی کا نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، اے نفس المطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلی جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں ہی شمار فرمائے جنہوں نے دنیا میں اس نصیحت کو قبول کیا، نصیحت کے مطابق اس نے اپنی اصلاح کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر ہمیں ان
روحوں میں شامل فرمائے، اور نفس المطمئنہ، جن کو نفس المطمئنہ کہہ کر پکارا جائے گا، اور ان کو جنت کی طرف بشارت دے کر بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اس گروہ میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا پچھلا سبق جو ہے، جیسا کہ ہم نے کچھ کچھ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے کچھ حد تک تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی، کہ مال و دولت کے اوپر انسان کا انحصار، اور مال و دولت کے اوپر انسان کی اکڑ اور تکبر جو ہے، وہ اس کو بہت سارے ایسے معاملات میں پیچیدگیاں اس کی آخرت کی زندگی میں پیدا کرتی ہے، کہ جب وہ اپنی اس مہلت کو کھو بیٹھے گا، اور آخرت میں جب اس انجام کو اپنے سامنے دیکھے گا، تو وہاں پر وہ پچھتائے گا۔ لیکن وہاں پر اس کے پچھتانے کا، اس کا تزکیہ کرنے کا، اس نصیحت کو قبول کرنے کا، اس کے مطابق یہاں پر اپنا کچھ معاملہ درست کرنے کا وہاں پر کچھ فائدہ نہیں، اور نہ ہی وہ وقت ہوگی، کیونکہ مہلت جو ہے وہ تو ختم ہو چکی، اور مہلت سے پہلے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ بہت ہی محکم اور بہت ہی واضح آیات تھیں، جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے، وہ اسی طرح کے موضوعات سے ملتا جلتا ہے، یا اسی طرح کی جو اوپینینز ہیں، یا اسی طرح کی جو وارننگز ہیں، جو اسی طرح کے ہمارے معمولات ہیں، اسی طرح کے انسان کی فطرت جو ہے، اسی طرح کی بات ہمیں آج کے سبق میں بھی ملے گی۔ ہاں، البتہ اس کا مطلب اس کا سوچ کا اینگل، اس بات کرنے کا ایک محور جو ہے، یا اس کا ایک زاویہ جو ہے، وہ مختلف ہے، ایک مختلف انداز سے، ایک مختلف اینگل سے اس سارے سینیریو کو، مال و دولت، خاص کر بریکٹس میں مال و دولت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں، وہ بھی ساری اس میں شامل ہوتی ہیں، کہ ان کو ایک خاص زاویے سے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایڈریس کیا، اور پھر ایک الگ انداز سے پھر انسان کو باور کرایا، کہ تم ذرا اپنی زندگی کی طرف جھانک کر دیکھو، اور اپنی اصلاح کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سورت آج ہم آج ہمارا سبق ہے سورت البلد، سورت البلد، سوری، سورت البلد۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، مکہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید، یا یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں جو صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 90 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 35 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 20 آیات ہیں، اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 20 آیات پر مشتمل یہ مکی سورہ، سورۃ البلد۔ بلد، اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس کے پہچان کے لیے مقرر کیا گیا، رکھ دیا گیا۔ بلد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شہر، سٹی، لیکن یہاں پر جو خاص کنسپٹ، یا خاص جو مطلب پیش منظر جو ہے، اس کے مطابق یہاں پر یہ شہر جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کا پہلے دور میں، شروع کے پہلے 50 سال جو ہے، وہاں پر 53 ایئرز بلکہ، وہاں پر ان کا رہنا سہنا جو ہے وہ ہوا، اور وہیں پر ان کے زندگی کے ابتدائی سال اور جوانی جو ہے وہ ساری وہیں پر گزری۔ تو یہ شہر جو ہے، اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے، کیا موضوع تھا، یا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم بیان کی۔ بہرحال مکہ المکرمہ جو شہر ہے، بلد، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 35 نمبر، یہ کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہمیں یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں کچھ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ایسا گزر چکا ہے، کہ حق کی بات، توحید اور رسالت اور قرآن جو ہے، اس کے مختلف پہلو اور اس کی مختلف پیغامات جو ہیں، ان کو واضح طور پر پہنچا دیا گیا سب طرف، اور ہر ایک کے زبان زد عام ہے اس قرآن کے موضوعات، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی
جو ان کے اوپر آئی اور اس کو انہوں نے پیش کیا، اس کے اوپر مختلف طرح کی آراء، مختلف طرح کی گشت و شنید، مختلف طرح کے سوالات، ایک دوسرے کے ساتھ بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یہ سارا کچھ ہے۔ مخالفت جو ہے وہ بھی کھل کر شروع ہو چکی، اور مخالفت جو ہے وہ شدت بھی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ گو کہ ان کی شدت میں شروع میں تھوڑی سی کمی تھی، بتدریج ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ پیغام کا، اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر چلنا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور جو بھی ان کے ساتھ اس محفل میں، اس گروہ میں شامل ہوئے ہیں، اس اللہ کے گروہ میں شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کہ اب تھوڑی مشقتیں، آگے آنے والا وقت ہمیں یہ پیش خیمہ دے رہا ہے کہ کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا زمانہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے وقت نزول میں ہے، اور اسی اعتبار سے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ انکار بھی کر رہے ہیں، تکذیب بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور پھر مختلف طرح کی تکالیف اور اذیتیں دینے کی طرف بھی اب گامزن ہے، رواں دواں ہے۔ اس کے مضامین کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو اس میں مختلف طرح کے مضامین آئے ہیں، لیکن ایک بنیادی جو پہلو جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا احاطہ کرتا ہے، یا وہ اینگل جو جیسا کہ میں ذکر کیا کہ ایک مختلف زاویے سے کچھ چیزوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کوٹ کریں گے یا ذکر کریں گے، یا اس کی طرف اشارہ کریں گے، تو وہ ایک زاویہ کا تعین یا اس پہلو کا تعین جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ کرتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو بے شک در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے ایک مرکزی، ایک خیالی مضمون جو ہے وہ ہے، ایک مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا۔ اگرچہ اس سورہ میں اور بھی مختلف موضوعات ہیں، لیکن وہ اسی مرکزی جو ٹاپک ہے، مرکزی خیال جو ہے اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب آگے بڑھیں گے تو دوسرے موضوعات جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم تمہیدی طور پر ابتدائی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور یہی پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر 4 کی جو ایکسپلینیشن یا اس کے مزید وضاحت جو ہے اس کے لیے ہمیں آسانی سے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو وہ کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ مشقت کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو یہ مشقت کیا ہے جس میں انسان کو پیدا کیا، یا انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ مشقت سے گھری پڑی ہے، یہ مشقت کیا ہے؟ اس اس سورہ مبارکہ میں جو ایک پوائنٹ نظر آتا ہے مشقت کا، اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشقت کے مختلف پہلو ہماری زندگیوں کے ساتھ مختلف انداز سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک مشقت ایسی ہے جو فطری ہوتی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے اس مشقت سے گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ کسی کی چوائس نہیں ہے، یہ کسی کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کو وہ مشقتیں جو ہیں وہ جھیلنی ہی جھیلنی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اس میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ انسان کی پیدائش میں ماں جو ہے وہ ایک مشقت جھیلتی ہے، چاہے وہ مشقت جو ہے وہ زچگی وغیرہ کی تکلیف کی شکل میں ہو، چاہے بچے کو دودھ پلانا اور اس کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، ان سارے معاملات میں ہو۔ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کچھ مشقت جو ہے اسے وہ اٹھانی پڑتی ہے۔ ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں مختلف خطرات لاحق ہیں جو اسے مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں، جو فطری طور پر اس کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں، اور وہ ان خطرات کو سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کرتا ہے، کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کچھ مشقت کرتا ہے، ان اپنے خطرات کو، ان ممکنہ جو اس کے نقصانات یا اس کے آمدہ زندگی میں کچھ پیچیدگی آنے والی ہیں، جس کو وہ پہلے سے سمجھتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی اصلاحی تدابیر بھی کرتا ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی زندگی کے مطابق جو ہے۔ تو ایسی بہت ساری مشقتیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھتی ہیں، ان مشقتوں کو جھیلنا جو ہے اس کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ ان مشقتوں کو، ان فطری مشقتوں کو محسوس کرے یا نہ کرے، وہ ان ساری مشقتوں کو ضرور جھیلتا بھی ہے۔
تو اگر انسان کو دیکھا جائے تو وہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، کھانا ہضم کرنے، سانس لینے اور اس طرح کے دیگر معمولات زندگی، جس کا اس کو ظاہری طور پر دنیاوی زندگی میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا یوز ٹو کر دیا کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا جب کسی کمزوری اور معذوری میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ چلنا پھرنا در حقیقت ایک مشقت کا کام ہے۔ جب چلنے پھرنے میں تھوڑی سی اس کی کمزوری یا لاغری جو ہے آ گئی تو وہ کس قدر اس کو مشقت جھیلنی پڑے گی۔ اسی طرح سے سانس لینا جو ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا مرض یا اس طرح کے میٹرز ہوں گے تو کس طرح سے اس کو پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو فطری طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ مشقت میں ہے، اکثر اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ تر بعض دفعہ اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا جب تک اس کو اس کا احساس نہ دلایا جائے، یا زمانے کی تنگی یا زمانے کی جو ایک ریزسٹنس ہے وہ اس کو اس محسوس کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اسی طرح سے ایک مشقت وہ ہے جو انسان خود کوشش کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کے معمولات میں بہتری لانے کے لیے، اور اسے پر آسائش کرنے کے لیے، آرام دہ بنانے کے لیے اپنی زندگی کو، جو خود وہ مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ سارا کچھ اپنی رزق روزی کو کمانے کے لیے، جو کہ سب سے غالب پہلو ہے۔ رزق اور روزی کا کمانا، مال کا کمانا، اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، یہ سب سے غالب اور سب سے واضح طور پر سب سے زیادہ جانا پہچانا موضوع ہے مشقت کے حوالے سے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ ہوتا ہے، محنت اور دھوپ دھوپ کرتا ہے، بہت سارے کمپرومائز کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی صحت اور وقت تک کو ان سب مشقتوں کے لیے کھپا دیتا ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی اور بھی دنیاوی مشقتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے سامنے آ جائیں گی جب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر مزید کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ مشقت کی ایک قسم وہ ہے جو دنیاوی رسم و رواج اور دنیاوی معاملات کو انجام دینے کے لیے وہ کرتا ہے، مختلف طرح کی محفلیں، تقاریب اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے، دنیاوی لذت کو انجوائے کرنے کے لیے، اس لذت کا حصہ بنتا ہے، اس لذت میں وہ کھو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ بہت ساری مشقتیں، بہت سارے انتظامات، بہت سارے اس کے ارینجمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ تکلیفیں اور مشقتیں جو ہیں وہ اٹھاتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان جو ہے، انسانی معاشرے میں مشقت کی مختلف حالتیں اسے ہر جگہ بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، مشقت اس کی زندگی کا کسی نہ کسی طرح سے ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے، اس مشقت کی زندگی کی وجہ سے، کوئی اپنی جسمانی محنت کرتا ہے، کوئی اپنی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے، کوئی نفسیاتی مریض جو بن چکا ہے، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو کوئی دولت کے انبار اس کے سامنے ہے لیکن نیند کی گولیوں کے بغیر اس کو کہیں پر رات کو سونا جو ہے، نیند جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ کوئی نقصان اور بیماری کے خوف میں مبتلا ہے، کوئی اس خوف میں ہے کہ اس کو موت کا دامن جو ہے وہ اسے مطلب آ جائے گا، اور اس موت سے بچنے کے لیے وہ بڑی بڑی لمبی لمبی خواہشیں کرتا ہے، اور لیکن وہ موت کا خوف جو ہے وہ اس کو مشقت میں گھیرے رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے ہر پہلو میں اسے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے باوجود، یہ ساری مشقتیں جب جھیل جاتا ہے، ان مشقتوں کے نتیجے میں اس کو جو اللہ تعالیٰ جو اس کے اوپر فضل و کرم کرتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے، لیکن وہ پوری اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے، پوری مشقت اور محنت کر کے بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کو جب کنزیوم کرتا ہے، یہ ساری مشقتیں جو ہیں، بہت ساری مشقتیں ان میں ایسی ہیں جو انسان جو ہے وہ مختلف وسائل حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن جب ان وسائل کو کنزیوم کرتا ہے، ان سے جب فائدہ حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، ان سے جب استفادہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور مشقت جو کہ ایک اضافی مشقت ہے ان ساری مشقتوں کی نسبت، وہ بہت چھوٹے لیول کی مطلب بہت آسان مشقت ہے،
جو اس کی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، جو اس کی زندگی کو اطمینان بخش کر سکتی ہے، وہ مشقت، تھوڑی سی مزید محنت، تھوڑی سی مزید کوشش، اور وہ مشقت اور محنت اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نصیحت جو ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سوری کتاب و سنت جو ہے، سنت اور احادیث جو ہے ان کی شکلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اس کے اوپر عمل کرنا، کہ اگر وہ اپنی ان دنیاوی مشقتوں میں تھوڑا سا اضافہ یا تھوڑا کا اس کے اوپر غالب کرے اپنی ان تھوڑی سی محنت اور مشقت میں، جو کہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے، تو دنیا کی مشقتیں تو ساری کرنی ہی پڑتی ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے، مطلب محنت بھی کرنی پڑتی ہے، صحت بھی لگانی پڑتی ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں کر کے اس کے ساتھ اگر وہ اپنے دین کی حلاوت اور اپنے دین کی مٹھاس جو ہے وہ اس میں شامل کرے، تو اپنی زندگی کو وہ آسان بنا سکتا ہے۔ تو اس مشقت کو آپ بے شک محنت کہہ لیں، کوئی ایکسرسائز اور مشق کہہ لیں، کوئی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط کہہ دیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے صادر کیا، جو کہ اپنی محنت، مشقت، دور دور اور کوشش میں ان اصولوں کو مد نظر رکھے گا اور ان اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے مطلب معاملات جو ہیں ان کو لے کر بڑھے گا، تو اس کو اس دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی میسر ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ نفس المطمئنہ کہہ کر اس کو پکارا جائے گا، یا اس کو بلایا جائے گا، یا اس سے خطاب کیا جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں در حقیقت یہی ایک مرکزی خیال جو ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنی مشقت سے کی ہوئی کمائی یا مشقت سے حاصل کی گئی کوئی کوئی وسائل جو ہے، یا کوئی عہدہ یا محنت اور کوئی منصب وغیرہ جو ہے، اس کو پھر وہ اپنی تکبر اور غرور میں آ کر وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ دنیا میں تو وہ کنزیوم کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس ساری مشقتوں کا، کیونکہ اس ساری مشقتوں میں اس نے ایک اضافی مشقت، جس کا کہ اس کو کوئی زیادہ، اکثر اوقات اس کو زیادہ بوجھ بھی نہیں اس کے اوپر آتا۔ ہاں، کچھ معمولات میں اس کو مطلب کچھ فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، اپنے وقت کی فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، نماز وغیرہ کے اوقات کے لیے اپنے مال کی کو تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مال کو کمانے کے لیے اس کو تھوڑی فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی، حلال اور طیب رزق جو ہے وہ حاصل کرے، تو لہٰذا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے وہ کچھ معاملات میں اس کو کچھ فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی۔ جو وہ فائن ٹیوننگ کر لیتا ہے، اس کا دنیا کے مال، دنیا کی محبت، دنیا کی جو مشقت جو ہے، اس کا دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیکن جو اس طرح کی فائن ٹیوننگ اپنی زندگی میں نہیں کرتا، دنیا کی زندگی میں نہیں کرتا، تو دنیا میں ہو سکتا ہے اس ظاہری طور پر وہ کچھ فائدے یا لذتیں جو ہے وہ انجوائے کر لے، لیکن آخرت میں پھر وہ ایک مشقت اور عذاب اور مصیبت کی زندگی جو ہے وہی اس کی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مرکزی خیال جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، اسی کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے، تو ہمیں بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں گے یا ہماری مدد کریں گے۔ تو اسی تمہیدی کلمات کے ساتھ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، نہیں، یہ لا جو ہے ایکچولی جب تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ایک ہی آیت، ایک ہی روانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کہ لا اقسم بہذا البدل ہذا البلد، کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو یہ نہیں جو ہے، یہ در حقیقت یہ اس وقت کے جو انسان کی جو سوچ ہے، اس کا جو فکر کا انداز ہے، اس کا جو نظریات اور عقائد اور افکار ہیں جو کہ باطل ہیں، ان کی وہ نفی کرنے کے لیے یہاں پر ہے، چاہے وہ اس خطاب کے اعتبار سے جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو یہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ تمہارے یہ نظریات مال و دولت کے بارے میں، کہ کس طرح سے تم اسے حاصل کرتے ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اور تمہارا یہ نظریہ کہ یہ تم نے جو دولت حاصل کی یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں خوش ہے اور بعد میں بھی ہم سے خوش رہے گا،
تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ غلط ہے، یا دنیا میں جو دوڑ دھوپ کر کے تم جو مال کماتے ہو اور پھر اس کو ایک کمپٹیشن، ایک مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہو، جیسا کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے، تو یہ مقابلہ تمہارا کرنا جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تمہارا رویہ جو ہے درست نہیں ہے، تمہارے ایسے سارے معاملات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، وہ بلکہ قابل گرفت ہیں۔ اور اگر اس کو ہم آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، تو ہر وہ انسان جو اس مال و دولت کو یا دوسری نعمتوں کو یا دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو بس بس انہی کو سارا کچھ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کے لیے بنیاد ہے کہ ہر طرح کی کامیابی اسے ہے، کہ نہیں، یہ ساری جو کامیابی صرف انہی چیزوں نے نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہیں کرنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نصیحت کو قبول کر کے ہی تم کر سکتے ہو۔ تو لا نہیں، تمہارے نظریات افکار جو ہے وہ بالکل باطل ہیں، فرسودہ ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ اقسم بحاظ البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، نبی کے سوری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر کی یعنی یہ شہر مکہ المکرمہ کی، نبی کریم سوری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی۔ مکہ المکرمہ، اس کے دو پہلو جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہم آگے بڑھیں گے تو دو پہلو سے ہم دیکھیں گے، ایک تو ظاہری پہلو جو ہے اس کا، اور ایک وہ اینگل جو کہ مشقت کی ایک ایک پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ اس میں نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ کل کے سبق میں یا اس سے پہلے کچھ تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں بیان کرتے ہیں، کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب اس کو قسم کھا کر اس کو کسی بات کی طرف مائل کیا جائے تو وہ نسبتاً جلدی سے، آسانی سے اور کم وقت میں اس کو سمجھ لیتا ہے، زیادہ جلدی سے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا توجہ اس کی طرف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ معاملات کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے انسان کی مطلب یہ اس شہر کی قسم، مکہ المکرمہ کی، اس کی ایک قسم کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس کی عظمت اور اس کی جو عزت اور تکریم ہے اس شہر کی، اس کی قسم یا اس کی وجہ سے اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اس کی عزت، اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کی عظمت جو ہے وہ کھلے طور پر مشرکین مکہ پر بالکل عیاں ہے، کہ ارد گرد کہیں پر کوئی مطلب اس طرح سے زرخیزی نہیں ہے، کوئی اس طرح سے مطلب کھلے وسائل نہیں ہے، پانی جو ہے وہ بھی وہاں پر اس طرح سے مطلب دستیاب نہیں جس طرح سے دوسرے زرخیز علاقوں میں ہوتا ہے، کوئی وہاں پر اس طرح سے فصل نہیں ہوتی، دوسرے علاقوں سے یہاں پر پھل اور چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں بکنے کے لیے، تجارت وغیرہ کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود یہ شہر جو ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس کو وہ اس شہر کی عزت اور احترام اور اس کی عظمت کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اہل مکہ جو ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے شہر کی قسم کھائی۔ یا دوسری وجہ جو اس قسم کی یہ ہو سکتی ہے مشقت کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اہل عرب جو ہے، اہل مکہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس شہر کو اس سطح پر، اس لیول پر، یا اس رونق والی جگہ، یا ایک مرکزی مقام بنانے کے پیچھے، ایک مرکزی شہر بنانے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کا جو فیملی ہے، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کس قدر مشقتیں جھیلیں اور کس قدر مشقتیں اٹھائیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سنسان وادی میں اپنی بیوی اور ایک چھوٹے سے بچے کو وہاں پر بالکل تنہا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر وہاں پر ایک گھر بنایا، گھر کی تعمیر کی اور حج کی دعوت دی، اور اس وقت دعوت دی جبکہ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا ان کی دعوت کو، ان کی پکار کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر انہوں نے محنت مشقت کی، اس طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی اور لوگوں کو دعوت دی۔ آہستہ 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 اس شہر کی رونق جو ہے بڑھنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ یہ شہر جو ہے ایک مرکزی حیثیت جو ہے پورے علاقے میں یا پوری دنیا میں قرار پایا، اور آج بھی یہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ دنیا کے کوئی شہر اس جیسی رونق اور اس جیسی جو مطلب عظمت ہے، عزت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مطلب اس شہر کی آباد کاری میں اور اس شہر کی عظمت اور اس کی جو
جو عزت ہے، جو جو مرکزی حیثیت ہے، اس تک پہنچانے کے لیے اس میں بہت ساری مشقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی فیملی جو ہے انہوں نے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو یہ اس بات کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی، اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور اس بات پر بھی قسم کہ آپ رہنے والے ہیں اس شہر کے، اس شہر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا اس شہر میں رہنا جو ہے، اس بات پر بھی قسم کھائی. اب اس بات، یہ تو ایک واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں موجود ہونا، ان کا اس شہر میں رہنا، یہ اس شہر کی عظمت میں، اس شہر کی عزت میں اور زیادہ اضافے کا باعث ہے. اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قسم ہو سکتی ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو جو ہے، جو کہ اس مرکزی خیال سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شہر ایسا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے اس انداز سے یہ ہوگا، کیونکہ یہ دو ترجمے اس آیت کے ہمیں ملتے ہیں جب بھی آپ ترجمے کی مطلب دیکھیں گے قرآن مجید. تو ایک تو یہ ترجمہ ہمارے سامنے جو کیا گیا کہ اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر کی، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے. یہ اہل مکہ نے آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا، آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا. اس کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اس کو اگر پہلے تذکرہ کریں، گو کہ وہ اس مرکزی خیال سے مطابقت نہیں رکھتا، تو وہ اس کے مطابق اس کا ترجمہ ایک اور انداز سے میں بھی ہے کہ ایک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا گیا. تو وہ ایک وقت ہے، آئندہ آنے والا فتح مکہ کا ایک وقت ہے، جو اس کی طرف ایک پیشگی اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے یہ شہر جو ہے اس میں کچھ حلال کر دیا جائے گا. اس میں جنگ اور اس میں خون ریزی، یا اس میں مطلب اس طرح کے قتال جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، جو کہ فتح مکہ کے وقت میں عارضی طور پر بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب حلال کر دیا تھا کہ فتح مکہ کے وقت جب تم پہنچو تو وہاں پر اگر کوئی ریزسٹنس دکھائے، اگر کوئی حملہ کرے، اگر کوئی اس طرح سے جنگ کی طرف آمادہ کرے، تو پھر اس صورت میں اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے. لیکن وہ بالکل ایک عارضی نوعیت کی ایک کہہ لیں کہ پرمیشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے ہی وہ سچویشن ڈیزالو ہوئی تو وہ پرمیشن جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس شہر کی اس بلد کی جو حرمت ہے وہ اسی طرح سے بحال کر دی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہے کہ جو کوئی یہ بہانہ کر کے عذر کرتا ہے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حلال کیا گیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا تھا، تم وہ اس کو پھر واپس اس کی حرمت جو ہے واپس اسی طرح سے ہے. بہرحال یہ ایک الگ سے موضوع ہے، جو کہ اس آیت کے مطابق کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے مختلف کتابوں میں. لیکن مرکزی خیال کے اعتبار سے جو ہم موضوع اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک اور جو مفہوم جو ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس شہر میں درختوں کو کاٹنا، جانوروں کو نقصان پہنچانا، یا اس طرح کے دیگر معاملات، انسانوں کی عزت تکریم یا ان کی مدد کرنا یا ان کی خدمت کرنا، یہ تو عام سی باتیں ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کو تکلیف دینا اور درختوں وغیرہ کو کاٹنا بھی اس شہر میں حرام ہے. تو ایسی حرمت والے شہر میں اہل مکہ نے آپ کو اپنے لیے حلال کر لیا. آپ کو اپنے لیے حلال کر لیا کا مطلب کہ آپ کو مشقتوں میں ڈال رکھا. انسان تو کیا، یہاں پر چرند پرند اور جانوروں اور پودوں اور درختوں کو بھی مشقت میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس شہر کی عزت اور حرمت جو ہے وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہے، اور اہل عرب جو ہے وہ اس کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اس سبجیکٹ میں یا اس میٹر میں آ کر وہ اپنی ساری اس شہر کی حرمتوں کو بلا بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی جسمانی تکالیف اور ذہنی اذیتیں اور طرح طرح کی ان کی مخالفت جو ہے اور ان کی تکذیب جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی اہل مکہ نے اپنی اس شہر کی حرمت جو ہے اس کو پسے پش ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت کا ایک ماحول جو ہے وہ سرگرم کر رکھا ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس چیز کو بھی اہل مکہ جو ہے وہ جانتے بھی تھے، اور اس کا اعتراف بھی تھا کہ ہاں یہ تو واقعی سچویشن ایسی ہی ہم نے کر رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ یہ شہر کی حرمت جو ہے یہ ہمیں
اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر انسان کی یہاں پر عزت کی جائے اور بات سنی جائے. وہ والد و ماں والد، اور قسم ہے والد کی یعنی باپ کی، اور اس کی جس اس نے جنا یعنی اس کی اولاد کی، اور قسم ہے باپ کی اور اس کے اولاد کی. یہاں پر ایک لفظی مطلب جو ہے وہ تو اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کو اس کے اولاد جو ہے اس کا بھی ترجمہ جو ہے وہ ہمیں کر سکتے ہیں کہ باپ اور اولاد، باپ اور اس کے اولاد کی قسم. اب یہ باپ کون سا ہے اور اس کی اولاد جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم کی اولاد جو ہے وہ کس قدر مسلسل نسل در نسل جو ہے چلتی آ رہی ہے اور اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشقتیں جو ہیں وہ جھیل رہی ہے. ایک دوسرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ یہ شہر کو آباد کیا، اور اس کو پھر اب وہ لے کر چل رہے ہیں. ایون کہ مکہ کے دور میں، اس دور میں جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اس دور میں بھی وہ بڑی دوڑ دھوپ کرتے، مشقت کرتے تھے اپنی ان رسم و رواج کو یا ان اصول و ضوابط کو اسی طرح سے برقرار رکھنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس اس قسم کا. اور اس کے علاوہ ایک عام انسان جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ عام انسان اور اس کی اولاد کی زندگی کو اگر دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ نسل در نسل چلتی ہے اور اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشقتیں جو ہیں وہ جھیلتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسم کھائی. اب ان تین چیزیں یہاں پر، کہ اس شہر کی قسم، آپ کی اس شہر میں رہنا، یا آپ کے لیے آپ کو اس شہر میں جو حلال کر لیا کافروں نے اس کی قسم، اس کی اس کی حقیقت جو ہے سب کے سامنے آیا ہے. اور اسی طرح سے باپ اور اس کے بیٹا یا اس کی اولاد کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کس بات پر قسم کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں. ہم نے اس انسان کو مشقت بری زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یا انسان کو مشقتوں کے ساتھ گھیرے ہوئے، مشقتوں میں گھیرے ہوئے پیدا کیا ہے. یہ وہی ساری مشقتیں ہیں جس کا ہم نے ابتدائیے میں اپنا تذکرہ کر لیا کہ بے شک انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے. اور اس مشقت میں وہ ساری چیزیں جو وہ حاصل کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ وسائل حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر وہ ہو. اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے غریب جو ہے وہ بھی مشقت کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے. اور صرف مال و دولت نہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مال و دولت کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، مطلب اپنا نام بنانے کے لیے، یا اپنی دوسری کچھ چیزیں جو ہیں محبتیں دوسروں کی حاصل کرنے کے لیے بھی وہ کئی دفعہ مشقت کرتا ہے. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی مشقتیں کرتا ہے. یعنی ہر طرح کی مشقتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ مال کی مشقت جو ہے وہ ایک عام ویو ہمیں دیتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ زبان زد عام رہتی ہے. تو وہ ساری کوششیں حاصل کر کے جو وسائل یا جو دنیا میں جو حاصل کرتا ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کر کے اس کو دیا، پھر وہ اس کے اوپر تکبر اور غرور کر کے ان ساری محنتوں اور مشقتوں کو ویسٹ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تو کیا یہ شخص جو ہے جو کہ مشقتیں کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، مشقتوں میں گھرا پڑا ہے، کیا یحسب، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے ان لن یقدر علیہ احد، کہ ہرگز نہیں کوئی وہ قابو پا سکے گا اس پر کوئی؟ کیا وہ شخص جو ہے وہ یہ گمان کرتا ہے یا یہ خیال میں اس خیال میں یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر پا سکے گا، اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا، اس کے اوپر کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا؟ انسان جب تکبر و غرور میں ہوتا ہے تو ظاہر میں تو کسی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، وہ اپنے ایک الگ سا ہی نشہ ہے جس میں وہ دت ہو جاتا ہے. جبکہ آزمائش کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک چھوٹا سا لمحہ یا ایک چھوٹی سی نشانی جو ہے وہی اس انسان کو اس ایک نصیحت دلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. دنیا کی زندگی میں بعض دفعہ ایسے حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان کو ششدر کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسی مصیبتیں اچانک سے اس کے اوپر ایسی آ جاتی ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان تھوڑا سا سنبھلتا ہے، تھوڑا کا مطلب نارملائز ہو کر واپس اسی روش میں چلا جاتا ہے. جب تک وہ نصیحت کو، جب تک ان نشانیوں سے، جب تک ان وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آئے اس سے وہ اس کے اوپر سوچ سمجھ رکھ کے اپنی
اپنی اصلاح نہیں کرے گا، کچھ غور و فکر کر کے اپنی فائن ٹیوننگ نہیں کرے گا، تو وہ اس راستے کو درست نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی مہلت کا طے شدہ وقت جب ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اگر وہ نصیحت قبول کرے گا، اس کے بعد اگر وہ نصیحت پر آنا چاہے گا، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کا وقت اور مہلت ختم کر گیا، آخرت میں وہ اپنے تزکیہ کرتا ہے، آخرت میں جا کر اپنی نصیحت جو ہے وہ اس کی طرف، اور پھر وہ پچھتاتا ہے کہ کاش کہ میں نے دنیا کی زندگی میں ایسا کیا ہوتا۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں رکھتا، اس کا خیال جو ہے یہ بالکل باطل ہے، بالکل ہی درست نہیں ہے۔ یقول، وہ یہ بھی کہتا ہے، احلقت مالا لبدا، کہ میں نے ہلاک کر دیا اپنا مال سارا، میں نے اپنا بہت سارا مال جو ہے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اس نے اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی، اپنی محنت اور مشقت سے کیا ہوا جو حاصل کی ہوئی جو مال و دولت اور عزت اور شہرت اور رتبہ جو ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، کہ دیکھو کہ میں نے اس کو کس طرح سے کنزیوم کیا۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، چلتے چلتے جسٹ ایک اضافی نقطہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے، کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا پس منظر جو ہے وہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کا خیال اور عقیدہ اور رویہ کیا تھا، لیکن ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ آیات ہمارے سامنے بار بار ریپیٹ جو ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو انسان، آج کا جو معاشرہ، آج کے ہمارے رویے جو ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز میں موجود ضرور ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو منظرنامہ جو ہے وہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا کہ دونوں پہلوؤں کے اوپر برابر ہم بات چیت کر کے گزریں۔ اس سے پہلے کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں پہلوؤں کو سامنے سامنے رکھ کر گزریں، تو یقیناً یاد دہانی کے طور پر کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ضرور آتے چلے جاتے ہوں گے، کہ دوسری طرف آج کی دنیا میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر دیا اس دنیاوی لذت اور دنیاوی فائدہ اور دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب اہل مکہ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے، جو مشقت سے کمایا یا جس بھی طرح سے انہوں نے حاصل کیا، اس کو وہ خرچ کرنے میں بھی بہت غنی تھے، بہت کھلا خرچ کرتے تھے۔ وہ کھلا خرچ کرتے تھے، حاجیوں کے اوپر بہت بڑی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، ان کی بڑی عزت و تکریم اور ان کے لیے بڑے انتظامات کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے چاہے وہ حج کے سیزن میں آئے یا چاہے وہ دیگر عمرہ وغیرہ کی رسومات اس وقت کرنے کے لیے آتے تھے، ان سب کے لیے وہاں پر خاص اہتمام کرنے کے لیے وہ بہت مال اپنا خرچ کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ خرچ کرنا جو ہے، اس کا ایک غالب پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی خرچ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرنے کے بعد وہ غرور اور تکبر بھی کرتے تھے کہ دیکھو میں نے اس چیپٹر میں، میں نے اس مد میں، میں نے اس جگہ پر، اس مقام پر، اس مقصد کے لیے اتنا وسیع جو ہے مال اپنا خرچ کر دیا۔ تو وہ اپنا خرچ جو ہے کرنا، وہ تکبر اور غرور یا ایک مقابلہ بازی جو ہے اس میں ان کا ہوتا تھا، اور یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ وہ مال خرچ کرتے تھے، اور غرور اور تکبر کے ساتھ خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ مال کے اڑانے یا مال کے برباد کرنے کے ہی مترادف ہے۔ ہاں، آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت، یعنی اگر ہم اور بھی ہم دیکھیں تو مختلف محفلوں میں بھی وہ خرچ کرتے تھے، شاعروں کے لیے، شاعروں کی مجلسیں جو ہے اہتمام کرتے تھے، اور شاعروں کو بڑے بڑے انعامات جو ہیں وہ نوازتے تھے۔ قصہ گو جو ہے ان کو وہ ہائر کرتے تھے، اور ان کو وہ سنتے تھے، ان کے قصوں کو، جھوٹے اور سچے سٹوریاں جو ہیں سنتے تھے، ان کے اوپر وہ مال خرچ کرتے تھے۔ ایسی مجلسیں اور محفلیں جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ اور آج ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہم کس طرح سے محفلیں اور مجلسیں اور کس طرح سے ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ اور دیگر رسم و رواج، کہ جس میں بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر تو وہ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتی، تو اس کی تو کوئی توضیح یا اس کی تو کوئی قبولیت یا اس کے بارے میں تو کچھ بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے رسم و رواج ایسے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بیجا جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ اس نے بڑا مال لٹایا اپنا، تو وہ مال کو لٹاتا ہے۔ تو یہ ہماری جانی پہچانی چیز ہے کہ کس طرح سے محنت سے حاصل کی گئی کمائی جو ہے اس کو انسان برباد کرتا ہے، لٹاتا ہے۔ تو اہل عرب کا
اس وقت مال خرچ کرنا جب گویا کہ وہ مال کا برباد کرنا یا لٹانا ہی ہے، مطلب فضول کاموں میں، لوگوں کاموں میں، مطلب گناہ کے اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں۔ یحسب، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے، ان یراہ احد، کہ نہیں دیکھا کسی نے، کسی ایک نے اسے؟ کیا وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والی ذات نہیں، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ کوئی کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے وہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کس جگہ پر خرچ کرتا ہے؟ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے، جو کہ جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تو گھات میں ہے، گھات میں ہے کہ وہ تو مانیٹر کر رہا ہے ہر چیز کو، اور ایک وقت مہلت کا جب ختم ہوگا تو وہ اچانک اس کو جکڑ لے گا، پکڑ لے گا، تو اس وقت تک کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن وہ دیکھ سب کچھ رہا ہے، مانیٹر سب کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نشانے پر ہے، لیکن اس چیز کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اس کو بتا بھی دیا گیا، لیکن وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، و لسانن، اور ایک زبان، و شفتین، اور دو ہونٹ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ دو ہونٹ کہ جن سے وہ سوچے سمجھے، ان ساری باتوں کی لوجک جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فائن ٹیوننگ کرے، اپنے آپ کو اصلاح کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے۔ کیا ہم نے اس معاملات کو درست کرنے کے لیے، اس کو عقل و شعور اور فہم و فراست کا حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم نے، اس کے اعزاز جو ہیں، اس میں اعزاز جو ہے وہ ہر طرح کے ظاہری اعزاز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کی سوچ سمجھ اور عقل و شعور رکھنے والے اعزاز جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ سوچ سمجھ رکھتا ہے۔ وہ ہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دو راستے، اور نہ صرف ہم نے اس کو عقل و شعور دیا، بلکہ اس کو ہم نے نجدین، ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اس کو دو راستے بھی دکھا دیے۔ اب یہ نجدین جو ہے، دو راستے جو ہیں، یہ یہاں پر ایک مرکزی ایک نقطہ ہے، جو کہ ہمیں آگے آنے والا جو موضوعات ہیں ان میں، یا اس پورا سورہ مبارکہ کے موضوعات کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ اس کو مختصر انداز سے اگر دیکھیں تو نجد جو ہے، نجد ایکچولی گھاٹی کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اونچا مقام، بڑا پہاڑ نہیں، ایک چھوٹی گھاٹی جو ہے اس کو نجد کہتے ہیں۔ اور نجدین سے یہاں پر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دو چوٹیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور ہدینہ النجدین، اس کا ترجمہ جو ہے راستے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے کہ ایک راستہ جو ہے۔ تو نجدین اگر دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو نجد ایک چوٹی جو ہے، یا دو چوٹیاں ملیں اگر، تو اس چوٹی کو عبور کرنے کے لیے ہمیں دو راستے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ اس چوٹی کے اوپر چڑھائی کر کے پھر دوسری طرف جا کے اترنا ہوتا ہے، تو اس چوٹی کے اوپر چڑھائی کرنا جو ہے وہ ایک راستہ وہ ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ اس چوٹی کے شروع میں بھی زمین کے سطح کے برابر برابر بھی سائڈ سائڈ سے ہو کر آسان راستہ جو ہے وہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو دو راستے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا۔ ایک راستہ وہ ہے جو تھوڑا سا مشقت والا ہے، تھوڑا سا مشکل والا ہے، لیکن در حقیقت وہ راستہ جو ہے وہ اخلاقی بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ جبکہ دوسرا راستہ جو ہے، جو کہ آسان ہے نسبتاً، جو کہ ایک سائڈ سے ہو کر گزر جانے والا ہے، یعنی کچھ محنت اور مشقت اور کچھ مصیبت نہ جھیلنی پڑے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر، بس نظریں بچا کر سائڈ سے گزر جائے، تو وہ اخلاقی پستیوں والا راستہ ہے۔ یعنی ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت کی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جس میں دنیا کی دوڑ دھوپ اور دنیا کی مشقتوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اضافی اس میں محنت جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، لیکن اس مشقت والے راستے کو، اس نسبتاً ہلکی سی تھوڑی سی اضافی محنت کرنے کا راستے کو وہ نہیں چنتا، بلکہ اگلی آیت میں ہمیں وہ کھل جائے گا کہ بلکہ وہ دوسرا راستہ جو ہے، جو آسان راستہ ہے، اس کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، اس کی طرف وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دو راستوں کی نشاندہی جو ہے وہ بھی بہت واضح کر دی، یعنی کہ وہ کون سے دو راستے ہیں؟ ایک راستہ جو ہے اخلاقی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، بھلائی کی طرف جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ
اخلاقی پستیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے اس کے لیے مطلب بالکل واضح اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اس کے باوجود فلقتحم العقبہ، پس نہیں وہ داخل ہوتا دشوار گھاٹی میں، یعنی وہ آسان راستے کو چنتا ہے، وہ مشکل راستہ جو ظاہری طور پر اس کو مشکل لگتا ہے وہ اس کو نہیں چنتا، اس کو وہ چھوڑ کر آسان راستے کی طرف وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے یا گامزن ہو جاتا ہے۔ اور اس آسان راستہ، وہ مشکل راستہ جس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ وما ادراک مل عقبہ، اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ دشوار گھاٹی یعنی کہ وہ مشکل راستہ جو کہ اخلاقی بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ کمپرومائز کرنے پڑیں گے، کچھ اس کو قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ محنت سے کمائی ہوئی جو دولت ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، دیگر جتنے معاملات ہیں، تو وہ دشوار گھاٹی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو وما ادراک مل عقبہ، کہ آپ کو کیا معلوم کہ دشوار گھاٹی کیا ہے، وہ دشوار راستہ یا دشوار گھاٹی کیا ہے؟ یہ اب دونوں پہلوؤں میں ہم اپنے پس منظر میں رکھیں گے، اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، گو کہ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن دونوں پہلو کے اس وقت کے لوگوں کا رویہ کیا تھا اور آج ہمارے رویے کیا ہیں، ہمیں بہت واضح ہیں ہمارے اوپر، ہم تھوڑی سی اگر غور و فکر رکھیں تو وہ دشوار گھاٹی جو ہے کیا ہے، یا مشکل راستہ کون سا ہے جس سے وہ کتراتا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ فکو رقبہ، اس میں سب سے پہلے ہے کہ گردن کا چھڑانا۔ وہ دشوار راستہ جو ہے وہ تو گردن کا چھڑانا ہے، گردن کا چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا ہے۔ اس وقت غلام کو آزاد کرنا، غلام ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا تھا، اور غلام کو آزاد کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک دشوار چیز تھی، جو ان کے لیے ایک دشوار تھا، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے لگ جائیں تو کل کو ان کے کام کون کرے گا؟ جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ غلامی کا جو نظام تھا اس سے تو بالکل آزاد کر دیا، بالکل خاتمہ کر دیا بتدریج اس غلامی کے نظام کو۔ تو اس وقت کے معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں کچھ، جیسے کہ کچھ روایات میں بھی، مسند احمد بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اس کے ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ اگر دیکھا جائے ہاتھ، پاؤں اور شرمگاہ تینوں بڑے ہی سینسٹیو ایک اعضاء ہیں انسان کے، ان جو اس نے غلام آزاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی پورے غلام کا ایک جسم آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے انسان کو جسمانی طور پر آزاد کر دیا جہنم کی آگ سے۔ تو یہ بڑی ایک حکمت اور بڑی ایک جو مطلب ایک بڑا اچھا اجر جو ہے، بڑا عظیم اجر جو ہے غلام آزاد کرنے کا۔ اور آج کی لیٹسٹ شکلیں جو ہیں، جو ہمارے مفسرین اور جو ہمارے علماء جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج مختلف شکلوں میں یہ آیت جو ہے اسی طرح سے لاگو ہو سکتی ہے کہ کسی کو قرض کے چکی میں، کوئی قرض کی جکڑ میں جو آ گیا ہے، اس کو وہاں سے اس کا قرض وغیرہ ادا کر کے اس کو وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنا، یا کسی بے گناہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، آج کل کا عدالتی جو نظام ہے وہ ہمیں سارا پتہ ہی ہے، تو اس میٹر میں کسی کی ہیلپ کر کے اس کو اس چنگل سے چھڑا لیا، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسی چیز کے مترادف ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی ان علماء کی ان رہنمائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو عین غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بھی اسی طرح سے اجر دے گا جس طرح سے غلام آزاد کرنے کا۔ یہاں بہرحال موضوع کی طرف واقف آتے ہیں کہ وہ راستہ، دشوار راستہ جس کی طرف وہ راغب نہیں ہوتے یا جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ گردن کو چھڑائے، وہ غلاموں کو آزاد کرے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے دن میں بھوک والے کو، یا کسی ایسے شخص کو جو کہ بھوک میں مبتلا ہو، اس کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بھی ایک مشقت کا کام ہے، دشوار کام ہے ان کے لیے جو کہ دنیاوی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی رونائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کہ غریب کے اوپر خرچ کریں گے تو ان کو کیا ہوگا، غریب تو کھا لے جائے گا، اس کے کیا غریب اس کے لیے کر دے گا، زیادہ سے زیادہ ان کی تھوڑی سی خدمت کر دے گا یا دعائیں دے دے گا، اس سے زیادہ غریب جو ہے اس کا کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ تکبر اور غرور والے شخص جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
تو ایک دشوار گھاٹی کا ایک راستہ جس سے وہ اعراض کرتے ہیں وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، وہ یتیمن، اور یتیم کو بھی ذا مقربہ، جو کہ قرابت والا ہو، اور یتیم بھی ایسا جو کہ قریبی رشتہ دار ہو یا قریب ہی رہنے والا ہو، وہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اوپر مطلب اپنے وسائل جو خرچ کیے جائیں، لیکن ان سے بھی وہ اعراض کرتے ہیں، ان سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور مسکین انزا متربہ، اور کسی مسکین کو جو کہ مٹی والا ہو، یعنی مٹی میں گرا پڑا، یعنی بالکل ہی کمزور اور بالکل ہی ناتواں اور بالکل ہی ہر طرح کی چیزیں، کچھ بھی اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس قدر وہ غریب اور اس قدر وہ لوور لیول کا جو بندہ ہے، مسکین جو ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی اس کی عزت نہیں کرتے، کوئی اس کے راستے میں اس کے لیے خرچ نہیں کرتے، جبکہ ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ کرنا اس کے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے کے لیے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اس کے ساتھ ہی کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور جو پے در پہ روزے رکھے اور کبھی اس نے روزہ نہیں چھوڑا، یعنی جو بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے وہ اپنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایسا شخص کے برابر ہے جو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت پہ مشغول ہے اور ہر روز وہ روزے رکھتا ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، تو اس کے برابر اس کا اجر و ثواب یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یتیموں کی پرورش اور یتیموں کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو سکپ کرتے ہیں۔ کل بھی تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا، آگے آنے والی آیات میں یا صورتوں میں ہمیں کچھ ایسے مضامین ملیں گے، تو ہم یاد دہانی کے لیے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ وہاں پر ہم تذکرہ کرتے چلیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، اب یہ سارے ہیں راستے جو ان کے لیے دشوار گزار ہیں۔ اب یہ جو تین چار چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کی کہ یہ اہل عرب جو ہیں یا مشرکین عرب جو ہیں، وہ ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں کہ کسی غلام کو آزاد کر دیں، کسی بھوکے کو، مسکین کو کھانا کھلا دیں، یتیم کو وہ پرورش کریں، یتیم کے لیے وہ تھوڑی سی محنت اور دوڑ دھوپ کریں، تو ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، ان کا ایک غالب پہلو جو ہے وہ دولت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ غلام بھی آزاد کر سکتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، ان کی آؤ بھگت بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف مال کے ساتھ ان کے اوپر ایسے احسانات نہیں کرنا، بلکہ اس دشوار راستے کا جو ایک اور اس سے بھی بڑا چیلنج، دیکھنے میں وہ آسان ہے، جس کے لیے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، جس کے لیے کوئی دنیاوی وسائل نہیں چاہیے، لیکن وہ اس مال کے خرچ کرنے سے بھی بڑے چیلنج کے طور پر ان کو درپیش ہوتا ہے، ان مشرقین کو، اور آج ہمارے لیے بھی کہ ہم قولی طور پر بے شک وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان سے بالکل نابلد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، کہ پھر وہ ہو بھی ایمان والوں میں سے، کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل بھی کرے، یعنی صرف مال و دولت خرچ نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو ایمان والوں کا حصہ بنانا ہے، خود کو ایمان قبول کرنا ہے، اللہ کی توحید اور رسالت اور دیگر معاملات کا اقرار کرنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے، اور خود کو اپنے آپ کو ایمان والے لوگ جو ہیں دنیا کی زندگی میں اس گروہ میں شامل کرنا ہے۔ اور صرف ایمان والے لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا یہی چیلنج نہیں کہ قولی طور پر الفاظ کے اعتبار سے بس کہہ دیے جی کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ سارے اس طرح کے خالی زبان سے نہیں کہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو صبر جو ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی ایک دوسرے کے لیے بھی صبر کا ایک جو اوور آل سنیریو ہے پوری امت میں یا پورے قوم میں، اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ صبر بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، آئندہ آنے والی کچھ آیات میں یا کچھ صورتوں میں ہمیں اس کے طور پر ملے گا، بلکہ حدیث کی جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں صبر کے موضوع پر
بہت ہی تفصیلی چیپٹر جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صبر، اللہ کی اطاعت کرنے میں بہت سارے میٹر میں صبر سے کام کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، آزمائش جب تک کوئی آ جائے تو اس میں بھی صبر کے ساتھ اس کو بہت سارے میٹر جو ہیں وہ جھیلنے پڑتے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم پہلو جو ہے انسان کی زندگی کا، تو وہ صبر کو خود بھی اپنے اوپر بھی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم بھی کرتے ہیں۔ اب رحم کا جذبہ جو ہے وہ مال و دولت خرچ کر دینا جو ہے وہ رحم نہیں، در حقیقت وہ دلی طور پر ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا، دلی طور پر ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت کا مطلب عنصر جو ہے وہ اس کو رکھنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ امارت کی وجہ سے غریب کے ساتھ تعلق جو ہے اس سے بھی وہ اعراض کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے غریب کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے، یا غریب کے ساتھ بیٹھنا، یا اس لیول پر آ کر اس سے بات چیت کرنا، اس سے بھی غرور میں جو جھکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے مطلب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جیسا کہ کچھ ہی دن پہلے تذکرہ کیا تھا، ایک ایک یورپین نان مسلم جو کہ گورا تھا، جو اسلام قبول کیا جب اس نے، تو جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جب گیا، تو وہاں پر جا کر جب اس نے رکوع میں دیکھا کہ اس کے گورے چٹے پاؤں کے ساتھ ایک کالے حبشی کا پاؤں جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہاں پر میں حقیقت جان گیا کہ مطلب نماز کے دوران پاؤں سے پاؤں ملانے کی حکمت کیا ہے۔ اور پھر وہاں پر مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمارے دین نے تو دراصل ہمارے تکبر کو مطلب خاتمہ کر دیا، ہمارے اندر سے تکبر جو ہے اس کو نکال دیا۔ تو تکبر کو نکال کر دوسروں کے لیے رحمت کے جذبات، رحم کے جذبات جو ہے وہ رکھنا، اس کی بھی بڑی ایک اہمیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی قدر و منزلت بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور ترمذی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بالغرض یہ کہ رحم کے اوپر بھی ایک وسیع ٹاپک جو ہے، یقیناً بہت ہی ایک بڑا ٹاپک ہے، اور بہت ہی وسیع ایک سبجیکٹ ہے۔ تو رحم کرنا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، اور پھر ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، جو کہ ایک اضافی مشقت ہے انسان کو دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے بعد جو کرتا ہے انسان، جو ان مشقتوں کو، جو اس چیلنج کو قبول کر لے اور اس چیلنج پر پھر وہ کامیاب ہو جائے، جو اس اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں اس قابل کر لے کہ اس نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا، بلکہ اس کے مطابق اس نے اس چیلنج میں کامیابی بھی حاصل کی، اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ مطلب عبور بھی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ شخص ہے جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا آخرت میں، جس کو وہ دیکھ کر اس قدر خوش ہوں گے کہ وہ دوسروں کو دکھاتے پڑیں گے کہ دیکھو ذرا کہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بل جبکہ ان کے برعکس جس نے اس چیلنج سے اعراض کیا، جس نے اس چیلنج کو سن کر بس اپنی نظریں موڑ لی، اپنا رویہ جو ہے درست نہیں کیا، بس دوسری طرف کو گھاٹی کے نیچے نیچے آسان آسان سے رستے سے جس نے اپنا راستہ ناپا اور بس دنیا کی زندگی میں محو ہو گیا، ویسا جو لوگ ہیں والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ ہیں جن سب نے انکار کیا ہماری آیات کا، اور یہ وہ لوگ وہ ہیں ہم اصحاب المشأمہ، جو کہ وہ نخوست والے ہیں، آخرت میں وہ نخوست طاری ہوگی ان کے اوپر، ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ان کے اوپر طاری ہوگی۔ اور ایسے وہ لوگ ہیں اصحاب الشمال، کہ جن کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، جن کا اعمال نامہ یا پیٹھ پیچھے ان کا اعمال نامہ ان کو تھمایا جائے گا، جس کو وہ دیکھیں گے بھی نہیں، اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمیں یہ موت سے دوبارہ جی اٹھنا نہیں آتا، اور کاش ہمیں یہ ہمارا رزلٹ کر ہمیں دکھایا ہی نہیں جاتا، دیا ہی نہیں جاتا۔ علیہم نار مؤصدہ، پھر ان کے اوپر آخر کار ایک بند کی ہوئی آگ جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی۔ بند کی ہوئی آگ، عام ترجمہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف یا ہر طرف جو ہے وہ آگ سے گھیرا ہوگا اس نے، اور اس کا ایک شدید مفہوم جو ہے وہ بھی ہمیں کچھ تفسیروں میں ملتا ہے کہ وہ نہ صرف اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، بلکہ
اس آگ کے اوپر پھر جہنم کا ڈھکن جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ پریشر کوکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے اس کو گرفت میں کر کے آگ میں، کہ جس کے اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ، اور اس طرح ٹھونس ٹھونس کو وہاں پر بڑا ہوگا کہ وہاں پر کوئی سوچ و وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس قدر وہ شدید آگ ہوگی اور کس قدر وہ جکڑے ہوئے ہوگا وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہمیں نصیحت کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں اس دنیا سے رخصت کرے کہ ہمارے پاس اتنا کافی بیلنس موجود ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں آخرت میں اٹھتے ہی، جو کہ اصحاب المیمنہ ہے، جن کا رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جن کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کو نفس المطمئنہ کے طور پر مختلف مواقع پر، مختلف منظروں پر ان کو پکارا جائے گا اور ان کو جنت کی طرف جانے کی بشارت جو ہے دی جائے گی۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی کریں۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں ظفر صاحب، جو کہ آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایک لمبا عرصہ تک ہماری مجلس کا حصہ رہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر عارضی طور پر وہ تھوڑا سا منقطع رہے اس سے۔ تو ان کے ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے وہ بھی اس دنیا فانی سے منتقل ہو گئی عالم برزخ میں۔ تو ان کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ ان کے اوپر آسانیاں کرے، عالم برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ جو نفس المطمئنہ ہونے والے، قرار پائے جانے والے لوگ ہیں، اصحاب المشأمہ جو ہیں، جن کو رائٹ ہینڈ میں جن کا نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب درگزر کر کے ان کے اوپر خاص رحمت اور فضل و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر کرے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یاد دہانی اور نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ رکھے۔ ہمارے والدین کی جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔